جھوٹے اہل سنت۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی کتابوں میں ان کے بارے میں وضاحتیں۔ تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حق پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا جو مقام حضور پاک علیہ السلام نے طے فرما دیا ہے اس مقام کو ماننے والا ہے، اور اسی مقام کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، بس صرف وہ اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اہل حق نہیں۔ اس لیے جو پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں بہت سے لوگ اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کی قیادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دو، جب مسئلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ لات مارو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، اور ان سے ہٹ کر اور حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے زہد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے حضرت حسن کا کردار۔ حضرت حسن کا کردار یہ نہیں کہ وہ باغیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان سے دوستی کرنے لگے، جنہوں نے ان کے والد اور ان کے ساتھ جو جمہور صحابہ تھے ان کے قتلے کیے، سر توڑے، ہڈیاں توڑ دیے، گوشت کاٹ دیے، ان کے وہ دوست بن گئے۔ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا جائے تو پھر تو حضرت حسن کی طرف جرم کی نسبت ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کی خاطر حکومت چھوڑ دی کہ جاؤ دنیا کے مزے کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا۔ اور حضرت حسین کا کردار یہ ہے کہ وقت کی جو بھی حکومت ہو، ظالم اور طاغی اور باطل پرست، اس کے خلاف نکلنا ہے اور اپنی طاقت لگانا ہے، اس کے راستے میں چاہے جانیں چلی جائیں، شہادت کا مقام حاصل ہو تو کیا کہنے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہی وہ مقام ہے جو اہل ایمان کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے پر خوشی ہونی چاہیے، یہ مقام رنج کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابہ کے بارے میں انٹروڈیوس کرایا۔ کون ہے صحابہ؟ اولئک افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں۔ 3 صفات بیان فرمائیں۔ یہ اعلیٰ کیوں ہوئی ہے؟ حضور کے ساتھ ہے وہ تو ہے، لیکن ساتھ رہ کر ملا کیا ان کو؟ ساتھ رہنے سے اعلیٰ ہوئے؟ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ساتھ رہا، اعلیٰ ہو گیا؟ ساتھ رہنے سے بھی اعلیٰ نہیں ہوتے، حضور کو اندر لینے سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے بھی اعلیٰ نہیں ہوتے، ساتھ رہنے سے بھی اعلیٰ نہیں ہوتے، حضور کا ساتھ دینے سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں کتنے مولانا کے پرانے ساتھ یہاں، کیا فائدہ؟ ساتھ دیے، ہاتھ دیے، کوئی فضیلت نہیں تمہاری۔ جو آج نیا آ کر ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ میرا ہے، مشن کا ساتھ دینا۔ تو جو صحابہ مشن لے کر ساتھ دیے وہ صحابہ ہیں، جو ساتھ رہے ایمان کے بغیر وہ صحابہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سلمان ندوی کو ہدایت دے، 2 تقسیم کر رہا ہے ظالم، منافق صحابہ، مومن صحابہ۔ پاگل ہے پاگل۔ اللہ 2 ہیں، ایک حق اللہ، ایک باطل اللہ۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس میں قسم خدا کی تقسیم جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے 2 اللہ ہیں، ایک اللہ باطل، ایک اللہ، ایسا کہیں ہے قرآن میں؟
ان کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کا پوتر پاک لفظ قسم خدا کی باطل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. صحابہ کا پاک لفظ منافق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی جرات کر رہا ہے سلمان رشدی, غلط جرات کرتا ہے, یہ ایک دلیل پیش نہیں کر سکتا, بکواس کرتا ہے. اور کہیں یہ جھوٹا نبی ہے سچا نبی ہے, اسے نبی کا لفظ دیں گے آپ؟ اللہ کے رسول جب اسے مسلمہ کو لیٹر لکھے, الہ نبی الکذاب لکھے, نعوذ باللہ, الہ مسلمۃ الکذاب. سلمان کو بہت معلومات ہیں لیکن غور نہیں کرتا شاید خدا کا بندہ. الہ نبی الکاذب یا الہ نبی الکذاب لکھے گا کہیں ہے تاریخ میں؟ اللہ کے رسول نے کبھی یہ کہا کچھ نبی ہوں گے وہ جھوٹے نبی ہوں گے؟ نہیں, کچھ سچے نبی ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے میرے بعد وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. اور اللہ کے رسول نے جو لیٹر لکھا الہ مسلمۃ الکذاب, الہ نبی نہیں لکھا, الہ نبی مسلمۃ الکذاب نہیں لکھا. ارے نبی کا لفظ محترم ہے, یہ آ جائے گا تو کذاب کا لفظ نہیں آ سکتا. صحابہ کا لفظ محترم ہے, یہ لفظ آ جائے گا تو پھر منافق صحابہ نہیں آئیں گے, نعوذ باللہ. کہیں کوئی دلیل ہی نہیں خدا کے بندے کو کہ یہ تقسیم آج تک 1400 سال ہو گئے, کوئی منافق صحابہ ایمان والے, کہاں ہے تقسیم؟ نعوذ باللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تکلف ہے, جھوٹ ہے.